بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار چارلی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے چار دوستوں کی کہانی ہے جس کے کردار چار الگ الگ ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی رسوم و رواج، بود و باش، رنگ و نسل تو الگ ہیں، لیکن ان کی دوستی، وفا، خلوص، محبت اور ہم آہنگی کا وہ مرکہ ہے جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ چار چارلی کی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا۔ 19 سالہ یان وانگ اپنے والد کی آخری خواہش کی تکمیل کرنے جا رہا تھا۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھا وہ باپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 55 سالہ سون وانگ اچانک نہیں فوت ہوا تھا، اسے ہجر کا قرب لے ڈوبا تھا۔ 12 سال بستر پر مفلوج جسم کے ساتھ بہت قرب میں گزارے گئے تھے۔ باپ کی یادداشتیں جو اس کے نیم مفلوج ہاتھوں سے لکھی گئی تھیں اس نے سنبھال کر رکھی تھیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے زمین کی وسعتیں دیکھ رہا تھا اور کبھی سر کو نیچا کر کے آسمان میں کچھ تلاش کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ 4 گھنٹے کی طویل فلائٹ کے بعد وہ لاہور کی ایئرپورٹ پر اترا جہاں کچھ سرکاری اہلکار اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کا سامان اور سان وانگ کا جسد خاکی ایمبولینس میں پہنچا دیا گیا تھا۔ تابوت کے اطراف بیٹھے اہلکاروں کے چہروں پر دکھ کے رنگ باوجود شدید کنٹرول کے نظر آ رہے تھے۔ لاہور سے باہر 1 گھنٹے کی مسافت پر گاڑی کو ایک چھوٹے سے قصبے میں روک دیا گیا۔ حد نگاہ عوام کا ہجوم یان وانگ کو حیران کر رہا تھا۔ اسی عالم میں تدفین کی رسومات ادا کی گئیں۔ قبر پر پھول ڈالتے ہوئے وہ باپ کی دیار غیر میں تدفین پر غم زدہ تھا۔ اسی اثناء اس کی نظر اطراف پر گئی اور جیسے وقت تھم گیا، حیرتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس کی توقع اسے خواب میں بھی نہیں تھی۔ حیرت سے وہ کبھی اس سمت دیکھتا، کبھی باپ کی قبر کو۔ یہ سچ تھا، اس کا باپ ہی چارلی چار تھا۔ آہنی جنگلے سے بنے احاطے میں یہ چوتھی قبر تھی۔ پہلی 3 قبروں پر بالترتیب چارلی 1، چارلی 2 اور چارلی 3 کی سنگی تختیاں لگی ہوئی تھیں اور نیچے نام لکھے ہوئے تھے، یعنی جس چارلی ٹیم کو دنیا میں بہادری اور ذہانت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، آج وہ ٹیم مکمل ہوئی تھی۔ سون وانگ نے کچھ عرصہ قبل بیٹے کو جو خط دیا تھا، اس کا راز اب بیٹے پر کھل رہا تھا۔ در حقیقت وہ حکومت کے نام اس کی آخری خواہش تھی کہ اسے چارلی 4 کے باقی تینوں ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ سون وانگ کا ساتھیوں سے کیا گیا وعدہ وفا ہو گیا۔ یان وانگ کافی دیر تک مناظر کو آنکھوں میں قید کرتا رہا، تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک خوش شکل نوجوان نم آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ یان وانگ کو مزید حیرت ہوئی کہ دیار غیر میں یہ کون ہے جو اس کے باپ کی وفات پر نم زدہ ہے۔ نوجوان نے متوجہ پا کر اسے گلے لگا کر پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے نامانوس زبان میں کچھ کہا جسے یان وانگ نے تعزیتی الفاظ خیال کیا۔ نوجوان نے اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو یان وانگ نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ چل پڑا۔ کچھ ہی دور ایک کشادہ کوٹھی نما مکان کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ بیرونی کمرے کو ڈرائنگ روم کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور کمرے کی تزئین و آرائش رہائشیوں کے اعلیٰ ذوق کا اظہار کر رہی تھیں۔ دیوار پر لگی تصاویر کو دیکھ کر یان وانگ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سون وانگ ان تصاویر میں جا بجا نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک یان وانگ کا دماغ مکمل آگاہی سے محروم تھا اور اب اس کا فطری تجسس انتہائیوں کو چھو رہا تھا۔ چارلی 4 کی کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو